حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ سفر کر کے اور جنی فوج موجود ہے ایک اونٹ 6 بندیاں دے حصے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی باری باری سوار ہو رہے نے، باری باری یہ 6 بندے 5 پیدل چل رہے نے، ایک سوار ہو رہا ہے۔ چل چل کے پاؤں زخمی ہو چکے نے اور پیراں دے اتے پٹیاں بنیاں نے۔ اس واسطے اس غزوے دا نام سات الرقاع بن گیا ہے، پٹیاں والا وہ غزوہ اور جنگ۔ اللہ 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 ضرور تسی مسجد حرام اندر داخل ہو گے اگر اللہ نے چاہیا امن اور سکون دے نال، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کوئی اپنے سراں نوں منڈوا رہا ہوئے گا، کوئی اپنے بال کٹوا رہا ہوئے گا۔ لا تخافون وعلم ما لم تعلموا، تے توانوں ڈر اور خوف بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ ظاہر کر دیتا ہے اللہ نے جنوں تسی نہیں سو جان دے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اے دے تو علاوہ اللہ نے جلدی فتح دی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے۔ درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 26واں، سورت دا نام سورہ الفتح۔ سورہ الفتح دی 37 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح بسر فرمائی ہے،
آپ دی سیرت بیان کرنا، آپ دی صورت مبارکہ بیان کرنا، تذکرہ کرنا باعث اجر اور ثواب ہے، اور آپ دی حیات طیبہ نو نقل کرنا، آپ دی نقل مار کے چلنا، آپ دی اطاعت و فرما برداری کرنا اس ذریعہ نجات ہے۔ اللہ منو اور توانو قرآن و سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ دے موقع تے قریش دے نال 10 سال دا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس سال نہیں آئندہ سال تسی عمرہ ادا کر سکو گے۔ 10 سال مسلماناں نال اسی جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ 6 ماہ تقریباً مدینہ طیبہ دے اندر گزار کے خیبر وال چڑھائی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فتح نال ہمکنار فرمایا ہے۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ تیسرا جنگ احزاب تے 3 قبیلے ایسے سن، ایک قریش دے لوگ سن، دوسرے خیبر دے سن، اور تیسرے نجد دے اے بدو جیڑے کیمپاں دے اندر خیمے لگا کے رہ رہے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے او دا نام غزوہ ذات الرقاع رکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا۔ سفر اتنا مشکل ہے کہ صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ سفر کر کر کے اور جنی فوج موجود ہے، ایک اونٹ 6 بندیاں دے حصے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی باری باری سوار ہو رہے نے، باری باری یہ 6 بندے 5 پیدل چل رہے ہیں، ایک سوار ہو رہا ہے۔ چل چل کے پاؤں زخمی ہو چکے نے، اور پیراں دے اتے پٹیاں بنیاں نے۔ اس واسطے اس غزوے دا نام ذات الرقاع بن گیا ہے، پٹیاں والا وہ غزوہ اور جنگ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج دے نال نے پڑاؤ ڈالے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے کہ جیڑا سایہ دار گہرا درخت ہوندا اسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے چھڑ دیندے، باقی درختاں دے تھلے اسی آرام کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درخت دے تھلے آرام فرما رہے نے۔ سارے صحابہ سو چکے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیند دی آغوش سے اندر جا چکے نے۔ ایک بدو آؤندے آگے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جگاندے، آپ دی تلوار نو اپنے ہاتھ اندر پکڑ لیندے تے آندے اج توانو میرے کولوں کون بچائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے صورت حال نو ویکھیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینہ طیبہ تو جدو
مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ وال ہجرت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر رات کوئی نہ کوئی صحابی، ایک یا دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے باہر پہرا دین دے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ جدوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ مائدہ دے اندر نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا انداز ہی بدل لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیا باریاں آئیں، اللہ فرماندے نے یا آدم، حضرت نوح علیہ السلام دیا باریاں آئیں، اللہ نے یا نوح کہہ کے آواز ماری۔ حضرت موسیٰ دیا باریاں آئیں، اللہ رب العالمین فرماندے نے یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا باریاں آئیں، اور میں صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ رب العالمین نے آمنہ دلال علیہ السلام دیا شان اور عظمت نے پورا قرآن پڑھ جائیے، کدھر بھی یا محمد کہہ کے آواز ہی نہیں ماری۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ میں قرآن نازل فرمائے جو میں وہی فرما رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اے وہی لوکاں تک پہنچا دیتی جائے۔ وَإِن لَّمْ تفعل فما بلغت رسالته، اگر تساں کوئی چیز معاذ اللہ چھپا لئیے تساں رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اگر اللہ دے نبی علیہ السلام نے وحی دے اندروں کوئی چیز چھپانی ہوندی تے او آیت کریمہ ضرور چھپا لیں دے، جدے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا سی تبتغی مرضات ازواجک۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، تساں شاید نو اپنے اتے حرام کر لیا ہے کہ اپنی بیویاں دی رضامندی حاصل کرنے واسطے۔ پتہ یہ چل رہا آمنہ دلال علیہ السلام نے جویں قرآن آیا ہے، جویں وحی آئی ہے، اونجی مسلمانہ تک پہنچا دیتی، لوکاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے واللہ یعصمک من الناس، تو
تواڈا اللہ تانوں آپ ہی لوگاں کولوں بچا کے رکھے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو اے آیت نازل ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہرے داراں نوں چھٹی کروا دیتی ہے، کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ مینوں آپ ہی لوگاں کولوں بچا کے رکھے گا۔ اللہ میرا آپ ہی محافظ بن چکے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درخت تھلے آرام فرما رہے ہیں، انہیں آگے جگائے تلوار اپنے ہاتھ اندر پھڑ لئیے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھدے نے کہ جدوں اے بات ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں تیرے کولوں میرا رب بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ تو علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے اعلان کیتا ہے کہ مینوں میرا رب تیرے کولوں بچائے گا، وہ بندہ کمبن لگ پیا ہے، وہ دے ہتھوں تلوار زمین تے گر گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہن میرے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ تے اگوں آندا اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسی تے بڑے اعلیٰ انسان ہو، تسی تے بڑے احسان کرنے والے ہو، میرے تے بھی احسان کر کے چھڑ دیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں معاف کر دیتا ہے اور واپس جا کے اپنی قوم نو آندا ہے آج دنیا دے اوتے میں ایسے شخص نو مل کے آیا، ایسے انسان نو مل کے آیا کہ دنیا دے اوتے ایسا انسان اللہ نے بنائے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اسوہ حسن ہے کہ جانی دشمن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معافیاں دے دیتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ الرسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام خصوصاً جیڑے صلح حدیبیہ دے اندر 1400-1500 صحابہ کرام نو آرڈر دے دیتے نے کہ او عمرہ جی دی نیت اساں صلح حدیبیہ دے کیتی دی او دی قضا دیتی جائے۔ صحابہ کرام نے تیاریاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2000 صحابہ کرام عورتاں اور بچے اس تو علاوہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ دے مقام دے پہنچے نے، اوتے احرام بنے ہیں، تلبیہ پکار رہے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بھی تلبیہ پکار رہے ہیں، اونا کافراں نے مکہ مکرمہ نو خالی کر دیتا ہے، پہاڑاں دے اتے چلے گئے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے باتاں سنیاں نے کہ یثرب دے
بخار نے مدینہ طیبہ دے بخار نے اینا مسلمانہ نو تروڑ کے رکھ دیتا ہے اے دے بڑے لاغر دے کمزور ہو چکے نے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام سن دے نے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام نو آرڈر دے دیتا ہے کہ تسی ایک کندھا اپنا ننگا کر لو احرام جو باہر کٹ لو اور 3 چکر دوڑ کے بیت اللہ دے لگائے جان انہوں پتہ چل جائے انہاں کافرانوں پتہ لگے کہ مسلمان مضبوطی دے اندر نے طاقتاں دے اندر نے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام تک اے باتاں پہنچیاں کہ جدوں کافران نے ویکھے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دوڑ کے کعبۃ اللہ دا طواف فرما رہے ہیں آندے نے اساں تے اے سمجھے اسی کہ اے لاغر تے کمزور ہو چکے نے مگر اے تے بڑے مضبوط نے بڑے پہلوانہ دی طرف طرح یہ دوڑ دے ہو جا رہے ہیں اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر داخل ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور باڈی گارڈ اللہ دے باغ نبی علیہ السلام دے اگے اگے چلن ڈے نے تلوار نو باہر نے عام تو کڈیا ہویا ہے اور اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام دے بارے شیر پڑھ دے جا رہے ہیں تے شاعر اپنی زبان چاہتا ہے خلو بن الکفار عن سبیلہی خلو فکل الخیر بی رسولہی قد انزل الرحمن بی تنزیلہی فی صحف تتلا علی رسولہی یا رب انی مومن بکیلہی انی رائت الحق فی قبولہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن دینے فرمان دینے عبداللہ تو اللہ دے نبی دے سامنے شیر پڑھی ہوندے آوے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام نے فرمان دینے عمر اینو شیر پڑھن دے اینو شیر آج کئی دوستان نے شیر برے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں مولانا صاحب بڑے شیر پڑھ دے نے حالانکہ میں تو شیر پڑھتا ہی نہیں کدی کدی ایک ادا پڑھ لیا اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے عمر اینو شیر پڑھن دے کیوں پڑھن دے اللہ دے باغ نبی علیہ السلام وجہ بیان فرمان دے نے کہ اے جڑے شیر پڑھن دے ایس ویلے مشرکانو تیر نالو زیادہ سخت لگن دے نے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ شیر پڑھ رہے ہیں اور اگے اگے بطور باڈی گارڈ چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہی اے کافرو آج ساڈا رستہ نہ روکے آج رستہ چھڑ دیو وَخَلُّ فَكُلُّ الْخَيْرِ بِي رَسُولِهِ کیونکہ ساریاں خیریں ساریاں خیریتاں ساریاں پلائیاں ساریاں ہدایتاں اللہ نے اس رسول دے اندر رکھ دیتیاں نے اللہ دے باغ پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمان دے نے قد انزل الرحمن فی تنزیلہی اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر نازل فرمایا ہے فی صحف تتلا علی رسولہی جیڑا قرآن اللہ دے رسول دے تلاوت کیتا جاندہ ہے یا رب انی مومن بکیلہی اے اللہ میں ایمان لے آیا ہوں میں مننا ہوں جیڑی بھی بات اللہ دے رسول فرمان دے نے میں اسے ویلے تسلیم کر لینا ہوں اسی بھی کرنے ہیں کہ نہیں ہے جی اللہ تسلیم کرن دی توفیق عطا فرمائے تسلیم کر دیو یہ
پھر نائی دے کے بہ کے داڑھی منا کے سدھی نالی شلوار گٹیاں دو تھلے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے چیدی شلوار گٹیاں دو تھلے او جہنم دے اندر ہے، جہنم دے اندر جائے گا جیڑا آج تکبر دے نال اپنی شلوار گٹیاں دو تھلے رکھ دے او تو سزا بھگت کے پھر جنت جائے گا۔ چھوٹا جا کام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خنجر بجے نے، ایک نوجوان آیا ہے موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی شلوار گٹیاں نال زمین دے گھڑیسدا جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے اے نوجوان اپنی شلوار گٹیاں دو، اساں بھی رکھنی ہے کہ نہیں؟ ہے جی، اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آندے نے یا رب انی مومن بکیلہی، اللہ دے پاک نبی دی جیڑی بھی بات ہے میں انہوں تسلیم کر لینا۔ آندے نے انی رائد الحق فی قبولہی، میں دے ویکھے اللہ دے نبی علیہ السلام دی جیڑی بھی بات ہے وہ قبول کرنے والی ہے، جیڑی بھی بات ہے وہ قبول کرنے والی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے عمرہ ادا کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام او خواب جیڑا سال ڈیڑھ سال پہلا آیا سی اللہ رب العالمین نے سچ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا ہے کوئی ٹنڈا کروا رہے ہے، کوئی اپنے بال کٹوا رہے ہے، لا تخافون، کوئی خوف خطرہ نہیں۔ وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین نے فتح دنال ہم کنار فرما دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ عمرہ فرما کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بصرہ دے حاکم نو خط لکھے ہے، حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ نو خط دے کے بھیج دیتا ہے۔ اس انسان نے اللہ دے پاک نبی دے قاصد نو قتل کر دیتا ہے، معاذ اللہ شہید کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ اپنے صحابی دا بدلہ لین واسطے 3000 دا لشکر ترتیب دے دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے زید بن حارثہ اگر زید شہید ہو جائے حضرت جعفر تیار نو علم دے دیتا جائے، سپہ سالار بنا دیتا جائے، حضرت جعفر شہید ہو جان، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نو جھنڈا دے دیتا جائے، سپہ سالار بنا دیتا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اترے وہی سپہ سالار اس جنگ دے اندر شہید ہو چکے نے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ زید اگر شہید ہو جائے تے حضرت جعفر نو کیوں ادھر 3000 دا لشکر ہے، ادھر 1 لاکھ دی فوج، 1 لاکھ دی فوج سامنے نظر آن رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ کرن ڈے نے واپس چلیے یا جنگ کریے یا اللہ دے نبی نو خط لکھیے کوئی اور امداد آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے دو چیزاں دے اندروں ایک چیز یقینی ہے، ایک فتح، اللہ فتح نال ہمکنار فرمائے گا یا اللہ شہادت دے رتبے دے فائز کر دے گا۔ جنگ شروع ہوئی ہے، حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سجا بازو کٹ چکے ہیں، کھبے دے اندر علم پکڑ لے ہے، وہ چنڈا اسلام دا پکڑ لے ہے، کھبا بازو کٹ چکے ہیں، اپنے بازو دے اندر پکڑ لے ہے۔ حضرت جعفر شہید ہو چکے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر نے اللہ رب العالمین نے صحابہ نو اطلاعاں دتیاں نے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کے تار روندے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تریویں سپاہ سالار شہید ہو چکے نے اور حضرت جعفر دے بازو کٹ چکے نے، میں اج وینا پیا جنت دے اندر اللہ نے دو پر عطا کیتے نے، حضرت جعفر جنت دیاں اڈ کے سیراں کرن ڈے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید دی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہن چوتھا سپاہ سالار جیڑا جدا نام خالد ہے، جیڑا اللہ دیاں تلواراں دے اندر ایک تلوار ہے، اس جنگ دے اندر سامنے 1,00,000 کافر ہے، ادھر 3,000 صحابہ نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت خالد سیف من سیوف اللہ نے، اللہ دیا تلواراں دے اندر ایک تلوار نے، سیرت نگارہ نے لکھے ہے کہ حضرت خالد نے 9 تلواراں اس دن کافرانو وڈ وڈ کے توڑ دیتی ہیں، 9 تلواراں۔ اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں فتح نال ہمکنار فرمایا اور اللہ نے اپنے نبی دا خواب سچا کر کے دکھایا۔ اللہ سانو قرآن و سنت دے عمل کرن دی، صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دے نے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دی خواب نو سچ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاند دے خواب نو 40 سالاں بعد بھی سچ کر کے دکھا دیں۔ اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام جیڑا خواب آیا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے ابا جان میں دیکھے چاند تے سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ کرن ڈے نے۔ اللہ دے پاک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے کہ اپنی خواب کسے دے سامنے بیان نہ کری۔ مفسرین نے لکھے 40 سال بعد، ایک مفسر لکھے 80 سال بعد اللہ نے خواب پورا کر دیتا۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے کہ اللہ جدو جائے خواب نو پورا کر دے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب نو
پورا کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل